السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ دو درس سے 15ویں سپارے کی پہلی آیت پر آپ کچھ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ باتیں اس قدر ہوشیار اور ہم جیسے سوئے ہوئے کو جگہ دینے والی آتی ہیں کہ اس کو مستقل بیان کرتے رہو تو ٹائم ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ بیان ختم نہیں ہوگا۔ آج پھر اسی آیت کو 15ویں سپارے کی پہلی آیت کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آج تمہید کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ یہ تمہید ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت انشاءاللہ اس پر بیان شروع ہوگا۔ قرآن شریف کا 24واں سپارہ، سورت کا نام ہے سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 18، اس کے بعد 19، اس کے بعد 20 اور اس کے بعد پھر آگے اور چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حامیم سجدہ سپارہ 24 آیت نمبر 18، کیا ارشاد ہے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر تم نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا، ایمان والا ہونا اور بات ہے اور ایمان کا حق ادا کرنے والا اور بات ہے۔ اگر تم نے ایمان کا حق ادا کر دیا، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم تم کو نجات دیں گے۔ نجات کے معنی ہم تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ میری اور آپ کی منزل مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو تو جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے نچھاور کی جائیں گی۔ فرمایا کوئی مشکل گھڑی تم کو پیش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت تمہارے سامنے نہیں آئے گی، کوئی پریشانی تم کو نہیں آئے گی، اور ہم تم کو بچائی کر رکھیں گے۔ ہم تمہاری حفاظت پر حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ تم نے ایمان کی دولت کو تھاما اور ایمان کا حق ادا کر دیا۔ ایمان کا حق، ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، ہم سب وہ کام کریں۔ قرآن و سنہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کریم میں کیا تعلیمات ہیں، اس کو اپنائیں۔ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو اپنائیں۔ یہ دو کام کرنے والے بن جاؤ، بس بچاؤ ہی بچا ہے اور نجات ہی نجات ہے، اور کوئی پریشانی کبھی لائق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈر کر چلتے تھے، اللہ کی مان کر چلتے تھے۔ یہ کس کا رزلٹ، کس کا ثواب، کس کا نتیجہ بیان کیا؟ آیت نمبر 18 میں، جو مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان، نام کے مسلمان ہی کام کے مسلمان۔ آگے
آیت نمبر 20، آیت نمبر 18 کے بعد، اور یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے، وَيَوْمٌ، یہ پہلا لفظ ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے، يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ إِلَى النَّارِ، اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو۔ میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ جب جہنم کی آگ کی طرف ان کو بڑھایا جائے گا، ہانکا جائے گا، دوڑایا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ایک مقام پر آ کر ان سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ جہنم کوئی چھوٹی جہنم ہے، بہت بڑی جہنم ہے۔ تو جہنم میں بھگایا جا رہا ہے، دوڑایا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے، اور ایک جگہ پر جا کے کہیں گے اسٹاپ، ٹھہر جاؤ، آگے نہیں قدم بڑھانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ آیت نمبر 20، حتی اذا ما جاؤوہا، جب یہ جہنم کے اندر پورے داخل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، کان وٹنس بن جائیں گے۔ کیوں وٹنس بن جائیں گے؟ ان کانوں سے غیبتیں سنتا تھا، ان کانوں سے ناچ رنگ کی محفلیں سنتا تھا، گانے سنتا تھا، اور نہ معلوم کتنے حرام اور گناہ کے کام ہیں، ان کانوں کو سن سن کر بڑا کودتا تھا، بڑا اچھلتا تھا۔ تو یہ کان قیامت کے دن اس انسان کے خلاف، اسی کے کان ہے خود کے، یہ وٹنس بن جائیں گے کہ ہاں ان کانوں کو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ کان اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ ان کانوں سے اللہ کے کلام کو سنتا، اللہ کے قرآن کو سنتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا، اچھی باتوں کو سنتا، اچھی باتیں سنتا نہیں تھا اور بری باتیں سنتا تھا۔ نمبر 2، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں قیامت کے دن وٹنس بن جائیں گی، گواہی دیں گی کہ ہاں ان آنکھوں سے یہ قرآن کو نہیں دیکھتا تھا، ان آنکھوں سے یہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے آسمان بنائے، اور سب کچھ چھوڑ اے انسان، تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اپنے آپ کو دیکھ رہے، ساری کائنات تیرے اندر ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں سورج بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں جنگل بھی ہیں، سب کچھ اس میں ہے۔ غور کرو، تفصیل میں نہیں جاتا، دیر ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس کی خود کی آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں گواہی دیں گی ہاں ان آنکھوں سے یہ بدنگاہی کرتا تھا، گندی گندی نظریں اٹھاتا تھا، جب چلتا تھا تو اس کا دل کہیں اور، آنکھیں کہیں اور۔ وَأَبْصَارُهُمْ۔ نمبر 3، وَجُلُودُهُمْ، اور اس کی یہ کھال، پورے جسم کی کھال، سر کی چوٹی سے لے کر پیر کی ایڑی تک، پورے جسم کی کھال، وَجُلُودُهُمْ، یہ کھال گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ کہ اس پورے جسم کو اس نے
حرام کاموں میں استعمال کیا. جب حرام کام کرنا ہوتا تھا تو یہ نہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے کر رہا ہے حرام کام اور دوسرے ہاتھ سے نہیں کر رہا، یا ایک پیر سے کر رہا ہے دوسرے پیر سے نہیں کر رہا، یہ سامنے سے کر رہا ہے پیچھے سے نہیں کر رہا. یہ پوری کھال وٹنس بن جائے گی، گواہی بن جائے گی، ہاں ہم سے اس نے غلط کام کرایا اور بالکل حرام کام کیے. بما کانوا یعملون، یہ اس کے اعمال تھے. اس وقت آیت نمبر 21 کبھی سنی تھی یہ باتیں؟ ہم سب ماشاء اللہ سب مسلمان ہیں، سنی ہو تو سبحان اللہ، شکر ہے خدا کا، خوشی ہوتی ہے مجھے، اور نہ سنی ہو تو آج سن کے بھول نہیں جانا. میں نکال کے چھانٹ کے بیان کرتا ہوں. اور کیا ہوگا؟ آیت نمبر 21 وقالو، جب اس کے کان اس کے خلاف وٹنس بن جائیں گے، جب اس کی آنکھیں اس کے خلاف وٹنس بن جائیں گی، جب اس کی کھال، پورے جسم کی کھال، جلد کہتے ہیں کھال کو، اور جلد کی جمع جلود، جلود کے اندر سارے جسم کی کھال آ گئی، ہاتھ کی، پیر کی، سر کی، کمر کی، اور سینے کی، بغل کی، لیفٹ کی، رائٹ کی، ہر جگہ کی کھال. اس کی کھالیں جب یہ وٹنس بن جائیں گی، اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کی کھال جب یہ وٹنس بن جائیں گی تو یہ کہے گا، کس سے کہے گا؟ وقالوا لجلودہم. دیکھو آیت نمبر 21 وقالوا لجلودہم، تو اپنی کھال سے کہے گا. کھال سے کیوں کہے گا؟ کھال کے اندر کان بھی آ گئے اور کھال کے اندر آنکھیں بھی آ گئیں، تو آنکھوں سے نہیں کہے گا، کان سے نہیں کہے گا، کھال سے کہے گا، کیونکہ یہ 3 in 1 ہے کھال جو ہے. تو کھال سے کہے گا. کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، تم میرے خلاف وٹنس کیوں بنے، لما شہدتم علینا. تو یہ جسم کی پوری کھال جو آج بولتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت ارادی سے، اپنی قدرت کاملہ سے اس کھال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بولنے کی طاقت دے دیں گے. بولنے کی طاقت، جیسے آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، زبان بولنے کی طاقت زبان میں ہوتی ہے، منہ میں ہوتی ہے، لیکن اس پورے جسم کی کھال کو اللہ جل شانہ بولنے کی طاقت دے دیں گے. کھال کیا بولے گی؟ کھال یہ کہے گی، یہ بولے گی، کیا کہے گی؟ قالو، یوں کہے گی، انطقنا اللہ الذی انطق علینا، جس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی اسے اللہ نے آج مجھے بھی بولنے کی طاقت دے دی. کھال کہے گی، جس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی، اور کھال کہے گی آج اس اللہ نے مجھے بھی کھال ہونے کے باوجود بولنے کی طاقت دے دی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرح مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ ہو گئی آیت نمبر 21. اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 26، اسی سے بارے میں آیت نمبر 26 رکو نمبر 17 شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اور یہ نافرمان لوگ، اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارنے والے، یوں کہتے ہیں، یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، کافر ہو سکتے ہیں. یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو بیٹھ کر من سنو، بیٹھا مت کرو. لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو بالکل کبھی نہ سنو. اور جب قرآن کریم تم کو سنایا جائے
والغوا فی، تو شور مچا دیا کرو. اگر تم شور مچا دو گے تو پھر پروگرام تہس نہس ہو جائے گا. والغوا فی لعلکم تغلبون، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، غالب ہو جاؤ گے قرآن کو نہ سننے دینے میں. ایسے لوگ جو ہوں گے جو قرآن کو ایمان نہ لائیں قرآن پر، اور قرآن کو پڑھنا نہ سیکھیں، اور قرآن کریم پر کبھی عمل نہ کریں، اور قرآن کریم کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کبھی تلاوت نہ کریں، اور کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. فرمایا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کافر کا یہ کام ہو سکتا ہے. ہم ایسے کافر کو فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم آیت نمبر 27 ایسے لوگوں کو بڑا شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہر برے کام کرنے والوں کو ہم ایسی بدلہ دیا کرتے ہیں. آیت نمبر 28 ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو جہنم کے آگ کے اندر جھلس دیا جائے اور وہیں ان کو رکھا جائے. وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو موت آ چکی ہے. موت 2 دفعہ نہیں آتی، موت ایک ہی دفعہ آتی ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور یہ ان کا دائمی قیام گاہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا، یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ منکران حق کو، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سزا مل رہی ہے. یہ منکران حق، یہ حق پر ایمان نہ لانے والے، یہ کیا کہیں گے اس دن؟ سنو کیا کہیں گے. رب دیکھو، قرآن میں لفظ دیکھو کیا ہے. ربنا، اے ہمارے رب. دنیا میں کبھی رب کو مانتا نہیں تھا، آج کہے گا اے ہمارے رب. ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اے ہمارے رب، مجھے دکھا دے ان آدمیوں کو جن آدمیوں نے مجھے دنیا میں غلط راستہ پر چلایا. غلط راستے پر خود بھی چلتا تھا، مجھے بھی چلاتا تھا. میرا وہ بڑا جگری دوست تھا، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. ان غلط میرے دوستوں کو مجھے آج دکھا دے وہ ہیں کہاں. اگر تو نے مجھے ان کو دکھا دیا، اگر تو نے مجھے ان دوستوں سے ملا دیا جنہوں نے مجھ کو غلط راستے پر لگایا ہوا تھا، اگر تو نے مجھے دکھا دیا تو کیا ہوگا؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اقدامنا قدم، یہ پیر، ہم اپنے قدموں کے نیچے اس کو ڈال کر کچل دیں گے. پیروں کے اسے لے ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور تہس نہس کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو رگڑیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل ہو. یہ کس کا حال ہوگا؟ اللہ کے دشمنوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب بہت عمدہ بات آ رہی ہے، اب بالکل اس کے برعکس اپوزٹ آ رہا ہے بالکل. ان الذین قالوا ربنا اللہ، آیت نمبر 30. اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے. وہ تھے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، آج مان رہے ہیں جہنم میں جانے کے بعد. جن لوگوں نے دنیا میں یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے. قائم رہنے کا مطلب اللہ نے جو کہا وہ کرتے، جو نہیں کہا وہ نہیں کرتے. اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلتے ہیں. احادیث اور قرآن
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. فرمایا اس پر قائم ہے. جب ان کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے، جان تو نکلنی ہے، کب تک بیٹھے رہوں گا، کب تک آپ بیٹھے رہیں گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے، اردو میں کہتے ہیں. کب تک اللہ ڈھیل دیے رکھے گا؟ ایک دن تو فرشتے نے آنے ہی آنا ہے جان نکالنے. جب ان کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے، کس کی جان نکلنے کا؟ نیک آدمی کی، مسلمان کی. تو کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. پہلے ہی بہت دفعہ بتاتا ہوں، کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 500. جان نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، اسرائیل علیہ السلام. اس کے ساتھ 499 اور ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جنت کی مختلف قسموں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. وہ جنت کی نعمتوں کو لے کر آتے ہیں، اور ایک نہیں 499. اور پانچ یہ ایک اور ہے، جان اس نے نکالنی. ابھی دنیا میں ہے، یہ بات یاد رکھنا. ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی دنیا میں ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، مشین لگی ہوئی ہے، اور نزے کا عالم ہے، آخری ٹائم ہے. ہمارے ایک نمازی ہیں، پرسوں میرے گھر آئے، پتہ نہیں رات کو 11 بجے سے کیا بجے تھا، اور آ کر کہنے لگے مول صاحب بہت بہت شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ اس کا حسن زن ہے. کہنے لگے میری امی بالکل ٹھیک ہو گئی، کتنی پرابلم تھی، ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا تھا، اور فرائیڈے کو یہ کہہ دیا تھا جس نے ملنا ہو مل لو، یہ گئی، ابھی کوئی چانس نہیں ہے. ہارٹ اٹیک بھی ہے، ہارٹ ٹربل بھی ہے، اور کتنی ٹربل بالکل کتنی فیل ہو گئی ہیں. اب کوئی زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے. آج لاسٹ ڈے، جس نے ملنا مل. تو ہاسپٹل میں بھیڑ لگی ہوئی تھی فرائیڈے کو، اور شام ہوتے ہوتے ہارٹ بھی ٹھیک ہو گیا، اور کڈنی بھی کام کرنا شروع کر دیا. تو خدا کی شان خوشی کے اندر دعا کے لیے کہتا تھا، میں بھی دعا کرتا تھا، سب سے کراتے تھے دعا. تو خوشی کے اندر بیچارہ خوشخبری دینے آیا. میں کیا کہہ جا رہا ہوں؟ مشین لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی دنیا ہی میں ہے. فرشتے آتے ہیں 500، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن دیکھو، اللہ تخافو، ڈونٹ وری، کوئی گھبرانا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، بالکل آرام سے رہو. کہاں بات ہو رہی ہے؟ نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، یہ دنیا میں بات ہو رہی ہے. ابھی گھر میں بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، یا ہاسپٹل میں، دو جگہ ہوتی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، اور کوئی رنج، کوئی غم، کوئی گھبراہٹ، کوئی فکر کچھ بھی مت کر. کیوں؟ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے. ساری زندگی وعدہ کرتے رہے، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پر عمل کرو تو ہم جنت دیں گے. ساری زندگی سنتا رہا، سنتے سنتے آواز جانے لگا دنیا سے. جانے سے پہلے فرشتے آ کر دنیا میں یہ کہتے ہیں ابھی مرنا نہیں ہے،
ابھی دنیا میں ہے، تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، اور ہم تجھے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ ابھی دنیا میں ہے، دنیا میں فرشتے آئے جان نکالنے 500، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں، اور وفی الآخرہ، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اندازہ ہو رہا ہے؟ ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ نمبر تو میں لگا ہی نہیں رہا، غور کر رہے ہو۔ نمبر 1 فرشتے آتے ہیں، نمبر 2 ڈرو مت، نمبر 3 کوئی غم نہ کرو، نمبر 4 اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نمبر 5 ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، نمبر 6 ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، نمبر 7 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا ایک اشارہ کرو حاضر کر دی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ تمہارے مالک کی طرف سے، یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ آج جو آیت شروع ہو رہی بنی اسرائیل کی 15واں سپارہ، اس سے اس شعر کا تعلق ہے۔ شعر کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، اور کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے۔ تو پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے۔ اس کے بعد کا شعر، حسنت جمیع خصالہ، اچھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادتیں۔ اس کے بعد کا شعر، صلو علیہ وآلہ، ارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پیارے اور ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، یہ کمال ہے، یہ درجہ ہے، تو اس شان کے اندر آ کر پڑھو سب مل کر صلو علیہ وآلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ بات کہتے چلوں، درود و سلام کیسے پڑھنا چاہیے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھنے کا وقت آئے تو حکم ہوتا ہے ادب سے بیٹھ جاؤ، چوکڑا مار کر نہیں، ادب سے بیٹھو۔ نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ اور بیٹھ کر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود شریف ہمیشہ پڑھا جائے گا عزت کے ساتھ اور بیٹھ کر پڑھا جائے گا۔ باقی ہم نے جو رسمیں بنا رکھی ہیں، ہاتھ باندھ کر کبھی لیفٹ کھڑے ہو جاؤ، کبھی رائٹ، کبھی ایسے منہ کرو، کبھی کچھ کرو، یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں، اور صحیح طریقہ جو ہے اسی طریقے پر درود شریف پڑھا جائے گا۔ آگے اور بہت باتیں ہیں، دیر ہوتی چلی جائے گی۔ اب میں اپنے درس کی طرف آ رہا ہوں۔ کھولیے 15واں سپارہ، آج کا درس شروع کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ جل جلالہ کی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات کے اندر من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے چاروں طرف برکتیں برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رحمتیں رکھی ہیں، نشانیاں نشانیاں رکھی ہیں۔ انہ وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت پر آپ مستقل بیان تو سنتے چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس، تفصیل پہلے گزر چکی ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سن چکے ہیں کیسے بلایا، کس طریقے سے بلایا اور کہاں کیا کیا دیکھتے آئے۔ مکہ مکرمہ سے حرم محترم سے چلے 50,000 فرشتوں کے ساتھ، اور سفر شروع ہوا براق پر، اور راستے کے اندر کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہوئے آئے۔ ایک جگہ پر کیا دیکھا، یہ دیکھا کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں۔ ان مردوں کو، ان عورتوں کو آگ کے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اور آگ کے کپڑے پہنا کر ان پر آگ کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ کون برسا رہا ہے؟ فرشتے۔ لباس بھی آگ کا ہے، کوڑے بھی آگ کے۔ یہ دیکھا اور پوچھا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ جواب دیا، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور شادی ہونے کے بعد یہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتی تھی، شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ انہوں نے نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا تھا، یہ شوہر کو ستانے والیاں تھیں۔ اور یہ وہ مرد ہیں، انصاف ہے، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کیا کرتے تھے، اور بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ یہ بیویوں کا حال ہے۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ سوراخ ہیں، اور اس سوراخ میں سے اس سوراخ کے اندر بیل جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں، ان کے منہ کے اندر چھریوں پر چھری ماری جا رہی ہیں، ان کی زبانوں پر، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اسٹوری نہیں، ساری حدیثیں ہیں۔ یہ اٹھاؤ مسلم شریف، اٹھاؤ بخاری شریف، ساری باتیں ملیں گی آپ کو۔ پوچھا انہوں نے کیا کام کیا تھا، ان کے منہ میں چاقو کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ تھے کہ زبان کی بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ فساد کے بڑے بڑے جملے چھوڑا کرتے تھے۔ ان کے ایک بات سے بہت بڑا فساد پھیلتا تھا۔ ایک بات انہوں نے کہی جس سے آگ لگ جاتی تھی پورے معاشرے کے اندر، پورے ملک کے اندر، پورے نظام کے اندر، تو اس لیے آج ان کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے واقعات دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک جگہ پر کیا دیکھا، یہ پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا، میلاد جوڑ، ایک قبر ہے اور اس قبر سے بڑی خوشبو آ رہی۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے یہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی، کنگھی چوٹی کرنے والی ایک مسلمان عورت تھی۔ یہ اس مسلمان عورت کی قبر کی خوشبو ہے، کیونکہ فرعون نے ظلم کر کر کے اس کو شہید کر دیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مصر کا، ایجپٹ کا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو شہر مدین آیا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟
فرمایا یہ شہر مدین ہے، اور آگے بڑھے تو کوئی طور کا منظر سامنے آیا، تو بڑھتے رہے، پھر ایک مقام آیا، ایک دم کیا آ گیا؟ بیت المقدس آ گیا۔ جب بیت المقدس آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو لے کر چلنے والے حضرت جبرائیل نے براق کو مسجد اقصیٰ کے ایک پتھر سے باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصیٰ میں آ گئے۔ یروشلم، فلسطین۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ باتیں نہ آسمانوں کے اوپر کی ہیں نہ زمین کے نیچے کی ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں یہیں کی یہ باتیں ہیں۔ باندھ دیا، باندھنے کے بعد جب اندر لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتے کیا ہیں؟ بہت بڑا مجمع ہے، اور اتنا بڑا مجمع ہے کہ زمین سے آسمان تک صفحے ہی صفحے بنی ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے نبی بن کر 124,000 انبیاء کرام آئے دنیا میں۔ یہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں واپس بھیجا ہے۔ وہ کب آئے تھے، کب دنیا سے چلے گئے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ان سے پہلے 1,24,000 نبی آئے۔ تو سب ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے بھیجا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤ۔ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الرسول ہیں، وہ سید البشر ہیں۔ تو یہ آئے، آنے کے بعد کیا ہوا؟ مؤذن نے اذان دی، اور کون ہے مؤذن؟ قربان جاؤ مؤذن پر، اذان دینے والے پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اذان دے رہے ہیں۔ اذان دینے کے بعد، اذان جب دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اشہد ان کہا اس کے بعد محمد کا لفظ، گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ لفظ کہنا تھا وہاں کی اسٹاپ ہو گئے۔ کیوں؟ 1,24,000 بیٹھے ہوئے، کس کا نام لوں؟ یہاں تو اتنے نبی بیٹھے ہوئے، غیب سے آواز آئی، ارے کہتی کیوں نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ؟ پھر اذان پوری ہوئی، اذان پوری ہونے کے بعد صفحے بن گئی، صفحے بننے کے بعد مصلی کی جگہ خالی، امام کون بنے گا؟ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور ان کے علاوہ میں نے کیا کہا تھا ابھی، زمین سے لے کر آسمان تک صفحے ہی صفحے بنی ہوئی ہیں۔ وہ صفحے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ وہ صفحے کس کی ہیں؟ وہ انبیاء کرام کی نہیں ہیں، وہ صفحے ہیں اللہ کے فرشتوں کی۔ تو نبیوں سے، انبیاء کرام سے اور فرشتوں سے
پوری فضا زمین سے آسمان تک بھری ہوئی اور مصلی کی جگہ خالی. جب دیکھا مصلی پر کوئی نہیں بڑھ رہا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم صف میں سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صف میں, اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مشرق سے مغرب تک روز اڑتا ہوں, ایسٹ سے ویسٹ تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک میں روز اڑتا ہوں. یہ 4 ہی سمتیں ہوتی ہیں, روز اڑتا ہوں, اور میں نے آپ سے بہتر, آپ سے اعلیٰ, آپ سے بڑا اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں پایا. آج یہ مقام آپ کا ہی ہے, نماز آپ ہی نے پڑھانی ہے. آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ تشریف لائیے, مصلی پر نماز پڑھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کو, تمام نبیوں کو جماعت کرائی اور نماز پڑھائی. یہ آپ کا مقام ہے. اب نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر چلے, اور کیا دیکھا؟ بیت المقدس کے اندر, ایک بات کہا کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ میرے دماغ کے رگوں میں گھس جائے یہ بات, آپ کے بھی دماغوں میں, یہ دل میں یہ بات اتر جائے. ہم سب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں, ہم سب بہت کمزور, ہمارا ایمان کمزور, ہمارا علم کمزور, ہمارا یقین کمزور, اور ہمارا عمل کمزور. ہم سب بہت کمزور ہیں. تو کمزوری کی حالت میں میں کیسے بھی لفظ استعمال کروں حق ادا نہیں ہو سکتا. تو کیا دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس سے چل رہے ہیں. مکہ سے آئے مدینہ, مدینہ سے آئے بیت المقدس. اب بیت المقدس سے کہاں جانا ہے؟ پہلے آسمان پر. کیسے چڑھیں گے, کیسے جائیں گے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک سیڑھی سونے کی, کیا کہتے ہیں, پہلا اسٹیپ, پہلی سیڑھی سونے کی اور دوسری سیڑھی چاندی کی, اور دائیں بائیں بڑے منقش قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے. وہ ڈیزائن جنت کے تھے, سجاوٹ کے لیے, پھولوں کے ڈیزائن, نہ معلوم کیا کیا کے ڈیزائن. تو یہ ایک زینہ ہے اوپر چڑھنے کا. اس سے آپ نے چڑھنا شروع کیا. چڑھتے چڑھتے پہنچ گئے کہاں؟ پہلے آسمان پر. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو اس پہلے آسمان کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کی. کس نے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الحفظ. یاد رکھنا, باب الحفظ. اس دروازے کا ایک فرشتہ ہے جو مقرر ہے, جو 70,000 فرشتوں کا افسر ہے, اور ان 70,000 فرشتوں میں سے ایک ایک فرشتہ جو ہے اس کے نیچے پھر 70,000 ہے. تو کتنے کروڑوں فرشتے ہو جائیں گے؟ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. باب الحفظ دروازے کا نام اور اسماعیل فرشتے کا نام. جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبریل نے, اندر سے آواز آئی, ہو آر یو, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا
میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کیوں آئے ہو؟ یہ آواز آنی تھی۔ جواب دیا، اس لیے آیا ہوں، اللہ جل جلالہ نے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ ان کو لے کر جا رہا ہوں، ان کو لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو فوراً وہ حفاظتی جو دستہ تھا فرشتوں کا، انہوں نے دروازہ کھول دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو عجیب چیزیں دیکھیں۔ ایک بزرگ کو دیکھا عجیب شان کے ساتھ، پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے جواب دیا، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جنت کے پہلے آسمان کے ان فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، مرحبا اہلا وسہلا یا نبی صالح، آپ کو مبارک ہو یہاں پر آنا، ان الفاظ کے ساتھ پہلے آسمان۔ اس کے بعد یہاں سے چلے دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یہاں سے چلے تیسرے آسمان پر، یہاں بھی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ایک اور نبی سے۔ آگے چلے تو ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر پہنچے اور وہاں بھی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ساتواں آسمان، میں جلدی جلدی بیان کرتے چل رہا ہوں، بیچ میں بولتے جاؤں گا دیر لگتی جائے گی۔ تمام عجائبات دیکھتے ہوئے اور تمام آسمانوں کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں ساتواں آسمان اتنا نورانی ہے، اتنا نورانی ہے، نور علی نور۔ ساتویں آسمان پر پہنچ کر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے، فرمایا یہاں ساتویں آسمان پر کیا ہے؟ ایک مقام ہے، اس مقام کا کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ اور بیت المعمور کے دیوار سے فرمایا بیت المعمور میں ایک کرسی ہے، اس کرسی کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، جو جنت کے نمعلوم کتنے قسم کے جنت کی نعمتوں سے بنی ہوئی وہ کرسی ہے۔ اس کرسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اب بیت المعمور میں نماز ہوگی انشاءاللہ۔ باقی بیان آئندہ ہفتہ کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔